میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا. جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, جو شیر ہوتے ہیں, وہ چند درجن برگرز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں. تو اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے, گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے, شیر شیر ہوتا ہے, عوامی نمائندہ ہوتا ہے, ووٹ چور ہوتا ہے. مجھے بہت فخر ہے آپ پہ, شاباش. اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا, جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے, ایتھکس سے, گریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے. آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی, تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا, 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں, اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو, لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی. ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے, افسوس ہے, اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے, یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی, باقی جماعتوں کی بھی, کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا, وہ ایک آپ صرف شیم نہیں کہہ رہے, آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا آپ کے گنڈوں نے, وہ پوری قوم نے دیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں, پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر, اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں, یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں, یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, اور کوئی اس بھول میں نہ رہے. اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی, ہم اخلاقی جواب دیں گے, بالکل دیں گے. ہم میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں, اخلاقیات میں بلیو کرتے ہیں, ڈیسنٹ پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں, اور اقدار کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور تمہاری گردنیں ہیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی, مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا, گریس کے ساتھ کیا, اچھا کیا, لیکن ان غنڈہ گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا. دیکھیں, میں بالکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں, ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا, کسی نے لکھا تھا
کہ آج اعتماد کا ووٹ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدھے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا. تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدھے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا. مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا، جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی. مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور، آٹا چور، چینی چور کو بچایا عوام کے غیظ و غضب سے. اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں، میری نظر میں اس جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب فتح یاب ہوئے تھے، اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے، دھاندلی سے، پریشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں، وہ فیصلہ اب بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کوچوں میں چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے. وہ فیصلہ آج آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے. اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی؟ اور آپ سب معزز اراکین اسمبلی ہیں، آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی ذلت کی بات ہے یہ اپنے اراکین کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ 2-3 دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے، ہمارے اراکین بھاگ گئے، ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے، بکاؤ ہیں، پیسے لے لیے، آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ان 16 ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں، جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل ڈسکا کی طرح دھند چھا گئی اچانک، اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں، آپ میں سے میجورٹی وہیں رہتی ہے، تو جو پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا، جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے، جس طرح ان 16 اراکین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا، جو ان کے ساتھ ان کے فلیٹس میں، ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے، اور بار بار باہر چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا، کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے، وہ ان اویلیبل ہو گئے، وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے.